فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، انسان ازل سے ہی ایک دوسرے کا گلا کاٹتا آیا ہے، دوسروں کو دھوکہ اور فریب دے کر خوش ہوتا ہے اور پھر یہ سوچ کر مطمئن بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے جو دغا و فریب کیا ہے اسے دیکھنے والا کوئی نہیں مگر خدا جو قادر مطلق اور عالم الغیب ہے، اس کی نظر سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ ہم ایک دوسرے کا سامان، مال و دولت، زمین جائیداد اور نہ جانے کیا کیا زبردستی فریب دے کر اور دوسری ترکیبوں سے ہتھیا لیتے ہیں، مگر اس کا بدلہ ہمیں اس دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات تاریخ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ دوستو، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اسی قسم کا واقعہ لکھا ہے جو دلچسپی سے خالی نہیں۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک یتیم لڑکا تھا۔ وہ دن بھر اللہ تعالیٰ سے صرف یہ دعا کرتا رہتا کہ اے اللہ تو مجھے حلال روزی بھیج۔ وہ خود تو کچھ کرتا نہیں تھا، بس یہی ایک بات دہراتا رہتا تھا۔ وہ کافی مشہور ہو گیا، لوگوں کے کہنے پر بھی وہ کچھ نہ کرتا، صرف حلال روزی ہی کی مانگ اللہ سے کرتا رہتا۔ ایک دن اتفاق سے اس کے یہاں ایک موٹی تازی گائے پہنچی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس گائے کو ذبح کر دیا۔ اس کا گوشت اس نے خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی تقسیم کیا۔ پھر یہ بات گائے کے مالک کو بھی معلوم ہو گئی۔ وہ بیچارہ لڑکے کے پاس دوڑا ہوا آیا اور اپنی گائے کی قیمت طلب کی، مگر لڑکے نے یہ کہہ کر دینے سے انکار کر دیا کہ میں تو ہر روز اللہ سے حلال روزی مانگتا ہوں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے حرام روزی کھلائے۔ لاچار ہو کر گائے کا مالک حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد ان کے گوش گزار کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس لڑکے کو بلا بھیجا۔ جب لڑکا حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، تو نے اس شخص کی گائے بغیر اجازت کھا لی ہے، لہٰذا تجھے اس گائے کی قیمت دینی ہوگی۔ مگر لڑکے نے مسکرا کر مستقل مزاجی سے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہر روز اللہ سے حلال روزی مانگنے والے کو اللہ حرام روزی بھیج دے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ میں نے حلال روزی ہی کھائی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے فیصلہ دوسرے دن پر ملتوی کر دیا اور اللہ سے دعا کی اور پھر ان پر یہ ظاہر ہو گیا۔ دوسرے دن آپ نے لڑکے اور گائے والے کو طلب کیا۔ جب دونوں آ گئے تو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ یہ سن کر گائے والے کا منہ فق ہونے لگا، پھر بھی وہ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ ایک جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ جوں جوں جنگل آتا گیا، گائے والے کی گھبراہٹ بڑھتی گئی۔ آخرکار آپ نے جنگل میں گھس کر ایک جھاڑی کے درمیان کی مٹی ہٹائی، جہاں سے ایک زنگ آلود چھڑا برآمد ہوا۔ دوسری جگہ بھی جھاڑی سے مٹی ہٹائی، جہاں سے چند ہڈیاں نکلی۔ لڑکا سب کچھ دیکھتا رہا۔ گائے والے کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ پھر آپ نے راز فاش کر دیا۔ آپ نے فرمایا، لڑکے نے حلال روزی ہی کھائی ہے۔ یہ گائے والا دراصل اس لڑکے کا خادم ہے۔ جب یہ لڑکا بچہ تھا تو اس خادم نے اس کے باپ کو جنگل میں لا کر قتل کر دیا اور چھڑا اور اس کے مردہ جسم کو یہیں دفن کر دیا۔ پھر بچے کو گھر سے باہر نکال دیا اور خود اس کی ساری دولت کا مالک بن بیٹھا۔ اس لیے اس شخص کی ساری دولت بھی اس لڑکے کی ہوئی اور وہ گائے بھی اس کی اپنی تھی۔ ان کی بات سن کر سب متعجب ہو گئے اور خادم نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ اس واقعہ سے اسماعیل میرٹھی کے اس شعر کی وضاحت ہوتی ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ظلم سے حفاظت فرمائے، آمین۔